للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ رمضان المبارک کی ایک اہم اور بڑی عبادت جو اخص الخواص یعنی جو سپرلیٹو ڈگری کے اللہ کے بندے ہیں ان کی عبادت وہ ہے اعتکاف۔ یہ آخری عشرے میں کی جاتی ہے انشاءاللہ اب سے 2 دن کے بعد، یعنی 20 رمضان کو مغرب کے وقت مسجد میں اس نیت سے بیٹھنا کہ یا اللہ آپ کے لیے اب میں اس وقت اٹھوں گا یا اٹھوں گی جب شوال کا یا عید کا چاند نظر آئے گا، اور سب سے یکسو ہو کے، ہر طرف سے یکسو ہو کے، سب سے منقطع ہو کے اللہ سے لو لگانے کی نیت سے بیٹھنا اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنا، کیونکہ تنہائی ایک عجیب چیز ہے جس میں یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، یعنی آپ نے خلوت اختیار کی اور اس خلوت میں اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو اتنا بڑا منصب ملا۔ اب یہ منصب تو خیر بند ہو گیا، ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن وہ سنت ابھی باقی ہے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے بیٹھے، اور ہم میں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جس نے ابھی تک پوری زندگی میں ایک بھی اعتکاف نہیں کیا۔ میرے دوستو یہ بہت زیادہ بد نصیبی کی بات ہے، کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ۔ اور ہاں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر اعتکاف کیا ہے۔ تمام عمر سے مراد یہ کہ جب سے نبوت ملی اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، ایک مرتبہ اعتکاف نہیں کیا تھا۔ سفر کی وجہ سے غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر تھا تو اعتکاف نہیں کر سکے، تو اگلے سال اس سال کی جس میں اعتکاف نہیں کیا اس کی قضا ادا کی اور پھر 20 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھے، یعنی بجائے آخری عشرے کے آخری 2 عشروں میں اعتکاف میں بیٹھے تو 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کے کچھ مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب یہ نیت کریں کہ یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص والا اعتکاف نصیب فرما دیں۔ ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں میرے دوستو، یہ ایک سچ اور حقیقت ہے۔ ہمارا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے اور بری طرح پھنسا ہوا ہے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، کیونکہ اس میں بیٹھنا ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، یکسوئی اختیار کرنی پڑتی ہے، کام دھندوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور دیکھیے کیا عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها، یعنی ایک شخص جو اعتکاف کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا اعتکاف کرنے والا ایک تو گناہوں سے بچتا ہے، دوسرا یہ کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو اعتکاف میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی، جیسے کسی کی عیادت کے لیے جانا ہے، کسی کی مزاج پرسی کے لیے جانا ہے، کسی کو کوئی مدد کے لیے جانا ہے، کسی کے لیے سودا سلف لا کے دینا ہے، کسی کے اور کوئی کام کرنے ہیں، نیکی کے کام کرنے ہیں، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں جانا ہے، قبرستان جانا ہے، یہ ساری نیکیاں جو ہیں یہ وہ نہیں کر سکتا اعتکاف میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعامل الحسنات کلھا، جو شخص باہر رہ کے یہ کر رہا ہے اس کی تمام نیکیاں اس شخص کو ملیں گی جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر یہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو یہ وہ ساری نیکیاں کر رہا ہوتا۔ اب اس سے متعلق چند ضروری مسائل ہیں، وہ یہ کہ اعتکاف میں کوئی بیٹھا ہے اور کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، تو شریعت نے جو چیز خود کے کرنے کے یعنی خود ہی کی جا سکتی ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ وضو آپ کو خود کرنی پڑے گی، اگر مسجد کے احاطے سے باہر وضو خانہ ہے تو پھر مسجد سے باہر بھی جا سکتے ہیں، نظریں جھکا کے بغیر کسی سے بات کیے اپنا کام کیا، وضو کی اور واپس آ گئے، چاہے فرض نماز کے لیے وضو کرنی ہو، چاہے نفل کے لیے یا کسی بھی طریقے کی تلاوت کے لیے وضو کرنی ہے۔ وضو کرنے کے لیے اگر باہر جانا پڑے تو نظریں جھکا کے جائیں، واپس آئیں۔ کھانا کھانے کے لیے اگر کوئی لانے والا نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، ارینجمنٹ نہیں ہے، تو باہر جائیں نظریں جھکا کے، جہاں تک بھی کھانا ملتا ہے، 1 میل 2 میل، اس کی کوئی قید نہیں ہے، کھانا کھائیں، اس لیے کہ یہ کام خود ہی کرنا ہے، کوئی دوسرا کر نہیں سکے گا۔ آپ کی جگہ کھانا کوئی کھا نہیں سکتا، آپ کی جگہ وضو کوئی کر نہیں سکتا، آپ کی جگہ کوئی ضروریات سے فارغ ہو نہیں سکتا،
تو اب اگر اور ضرورت ہے بیت الخلاء وغیرہ جانا ہے تو اس کے لیے یہ کہ، اور وہ باہر ہے، ظاہر باہر ہی ہوتا ہے، تو پھر جائیں نظریں جھکا کے بغیر کچھ بات چیت کیے اور واپس آ جائیں اپنا کام کر کے، وضو کر کے آ جائیں، کھانا کھا کے آ جائیں، بس جو کام ہے وہ کر کے آ جائیں۔ اچھا یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے، یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرض علی الکفایہ ہے، یعنی ایک بستی ایک محلہ، اگر کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو اس اعتکاف کو چھوڑنے کا وبال پوری بستی پہ آئے گا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی ایک سنت ہے، اگر کسی نے نہیں کی پوری بستی میں تو پوری بستی کو سنت کے ترک کا گناہ ملے گا، اور اگر کسی ایک نے کر لی تو پھر یہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو اب یہ بھی دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری بستی، ہمارے علاقے میں کون اعتکاف کر رہا ہے، اگر نہیں کر رہا تو کسی کو راضی کر کے، لیکن پیسے دے کے کسی کو بٹھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو اعتکاف کے لیے نیت بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں، مدد بھی مانگیں۔ تو دعا مانگنے اور مدد مانگنے سے یہ ہوگا کہ اگر اب توفیق نہیں ہو رہی تو آئندہ کبھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے، پھر یہ توفیق اللہ عطا فرما دیں گے۔ عورتیں اعتکاف آسانی سے کر سکتی ہیں اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو جو ضروری کام ہے ان کے لیے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کے، اور لیکن ضروری کام کی جو اس کے کیے بغیر ہو نہیں سکتا وہ کریں، وہ کام خاموشی کے ساتھ، اور پھر واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ عورت کا اعتکاف کی جگہ وہ جگہ ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، اگر وہ کوئی ایسی جگہ خاص نہیں ہے تو انہیں ایسی جگہ بنا لینی چاہیے، اسی میں ایک چادر باندھ دیں اور وہیں پر پھر وہ اللہ اللہ کریں، اللہ سے لو لگائیں۔ یہ چند گزارشات تھیں اعتکاف کے بارے میں، انشاءاللہ تعالی کل مزید کچھ اس بارے میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Mm-hmm.